دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ پڑھا کہ آپ شروعات کیسے ہوئی اور عرب میں کیسے حالات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش سے لے کر اور کچھ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح تک ہم نے کچھ جانا پہلے ایپیسوڈ میں۔ اب ہم دوسرے ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملی۔ نبوت ملی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب ایک نئی تبدیلی پیدا ہو چلی تھی۔ اب آپ توجہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے اور اپنی ماحول کی اخلاقی اور مذہبی گراوٹ پر غور کرنے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ آپ برابر سوچا کرتے، میری قوم کے لوگ بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ ان کی یہ برائی کیسے دور ہو؟ انہیں کیسے بتایا جائے کہ سچی خدا پرستی کی راہ کیا ہے؟ یہ اور اسی قسم کے سوال آپ کے دل و دماغ کو پریشان کیے رہتے۔ اس غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ تنہائی پسند ہوتے چلے گئے۔ آپ غار حرا میں جا رہے ہیں۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کی دوری پر ایک غار تھا جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آپ اکثر وہاں جا کر اکیلے بیٹھنے لگے، پانی ستو لے کر جاتے، عبادت کرتے، ذکر میں مشغول رہتے اور وہ فکر کرتے، اور جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے شہر میں نہ آتے۔ ایک دن آپ حرا کے غار میں عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ آپ 40 سال کے ہو چکے تھے۔ 6 ربیع الاول تاریخ تھی، مطابق 12 فروری سن 61 عیسوی کی۔ آپ کے سامنے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ روح الامین نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری قبول فرمائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب سوچ لو، یہ جبرائیل علیہ السلام جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو کیا حکم آیا کہ پڑھو، اور آج ہم مسلمان پڑھنا چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہم بھٹک چکے ہیں۔ آج ہم پڑھنا تو دور، پڑھنے کے نام پر ہم طرح طرح کے منہ بناتے ہیں کہ مسلمانوں کو پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری مائنڈ میں، ہمارے گھر والوں کے دماغ میں ایسا بھر دیا ہے بھوسا لوگوں نے کہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور آج ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ پھر دیکھو جبرائیل علیہ السلام پہلا حکم کیا لے کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتنا کھینچا کہ آپ تھک گئے۔ پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، اور انہوں نے پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کھینچا اور چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ آپ نے پھر فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار وحی کیا اور چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ورب الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی سب سے پہلا وحی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوئی،
یہی پہلا وحی تھی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے بھی کہہ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کس سے تم کو پیدا کیا ہے، دونوں بتا دیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے، اور اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہا ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی سب سے پہلا وحی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پورا قصہ سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے، خدا آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو آپ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی عام مدد کرتے ہیں، مسافروں کو مہمانی کرتے ہیں، انصاف کے لیے آپ لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دل کے اطمینان کو ضرورت ہوئی، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے رشتے کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ بن نوفل بوڑھے دیندار عیسائی تھے جو اپنے دین کی ظاہری باتوں کو چھوڑ کر کسی نئے نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تورات پر ان کی گہری نظر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے جبریل کے آنے اور وحی لانے کا پورا قصہ سنایا۔ ورقہ جھٹ بول اٹھا، یہی ہے وہ ناموس، چھپے بھیدوں کا جاننے والا فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اے کاش میں جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بولے، ہاں، اس دنیا میں جس کسی نے ایسی تعلیم پیش کی اس سے شروع میں لوگوں نے دشمنی ہی کی۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مدد کروں۔ اس وقت ورقہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا لگ بھگ 6 مہینے تک رکا رہا۔ اب سوچ لو اللہ نے کتنا گیپ دے دیا۔ ہم یہاں ترنت چاہتے ہیں کامیابی، وحی کا انتظار آپ کو رہنے لگا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل آئے اور پھر آتے رہیں اور آپ کو اطمینان دلاتے رہیں کہ آپ کا چناؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے کر لیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے، اب اسلام کی تبلیغ۔ ہیرا کے غار میں پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی شروع کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ترجمہ: اے کملی اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے ڈرا اور اپنے رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کر اور لباس کو پاک کر اور بتوں سے الگ رہ اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کر اور اپنے رب کے معاملے میں تکلیف اور مصیبت پر صبر اختیار کر۔ نبوت کے کام پر لگائے جانے کی یہ شروعات تھی۔
اب باقاعدہ حکم مل گیا کہ اٹھو اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کی کامیابی اور نجات کا راستہ دکھاؤ، اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ کامیابی کی راہ صرف ایک ہی ہے، یعنی ایک اللہ کی بندگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کہا گیا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ جب اللہ ہمیں سنا رہا ہے کہ اب تمہاری باری ہے، تم بھی اٹھو اور لوگوں کو کامیابی کا راستہ بتاؤ، اور خود بھی ایک راستے پہ رہو اور بتوں سے دور رہو۔ وہی کامیاب ہوگا جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راہ اپنائے۔ اسے آخرت کے برے انجام سے ڈراؤ۔ یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ نبوت کے کام پر لگا دیے جانے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ صرف ایک خدا کی بندگی کرنے اور باقی سینکڑوں خداؤں کا انکار کر دینے کی، یعنی اسلام کی دعوت دی جائے۔ مطلب اب سوچ لو، پورے عرب میں بت پرستی ہے، اللہ نے وہاں پر ایک اکیلے بندے کو حکم دے دیا، چنانچہ اب دے دیا ہے تو دعوت دی جائے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے چنا جو آپ سے اب تک بہت قریب رہے تھے، اور جو آپ کے اخلاق اور آپ کی سچائی اور آپ کی ایمانداری کو خوب اچھی طرح جانتے سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کو آپ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ آپ کی فرمائی ہوئی بات کا آسانی سے انکار کر دینا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بول دے ان کا انکار کرنا ناممکن تھا۔ ان لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے اچھے برے ہر وقت کی ساتھی حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والے آپ کے چچیرے بھائی تھے۔ حضرت زید آپ کے چہیتے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کے ہر وقت کے اٹھنے بیٹھنے والے دوست تھے۔ آپ نے جب ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا تو ان لوگوں نے اس طرح مان لیا جیسے انتظار میں ہوں کہ آپ کہیں اور وہ ایمان لائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عمرو بن ابسہ، خالد بن سعد بن عاص رضی اللہ عنہم بھی کچھ دنوں کے بعد ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کافی مالدار تھے، تجارت کرتے تھے۔ مکہ میں ان کی باجاجی کی دکان بھی تھی۔ لوگوں سے ان کا میل ملاپ تھا، ان کا اثر بھی بہت تھا۔ ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح ہیں، جن کا لقب بعد میں امین الامت ہوا۔ عبد الاسد بن ہلال، عثمان بن مظعون، عامر بن فہیرہ ازدی، ابو حذیفہ بن عتبہ، سعید بن عثمان اور اقم مسلمان ہو گئے۔ عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی بیوی ام الفضل رضی اللہ عنہ، اسماء بنت ابو بکر اور عمر فاروق کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ خفیہ دعوت، ایک تو ڈائریکٹ دعوت ہو گئی، اب یہ دعوت ہے خفیہ۔ یہ سب کچھ ابھی چھپ چھپ کر ہو رہا تھا، پوری ساودھانی برتی
جاتی کی بھروسے کے لائق کے لوگوں کے علاوہ بات کہیں باہر نہ جائے۔ پھر کھل کر پرچار کرنے کا حکم آ گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق عام تبلیغ کا کام شروع فرما دیا۔ آپ نے ایک دن سب کو خانہ کعبہ پر جمع کیا۔ جب سب لوگ خانہ کعبہ میں آ چکے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور بڑی کوئی چیز لایا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی اور بلاؤں۔ بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر سب کے سب چپ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، اس وقت آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، گو میری ٹانگیں پتلی ہے اور میں سب سے کم عمر بھی ہوں، پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ منظر بھی عجیب تھا کہ ایک 13 سال کا نوجوان نوعمر بلا کچھ سوچے سمجھے کتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو سمجھانا مستقل کام تھا۔ اس کے لیے ہر میلے میں جاتے، ہر ایک گلی کوچے میں جا کر لوگوں کو توحید کی خوبی بتاتے، بتوں پتھروں پیڑوں کی پوجا سے روکتے، بیٹیوں کو مار ڈالنے سے ہٹاتے، زنا سے منع کرتے، جوا کھیلنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے جسم کو گندگی سے، کپڑوں کو میل کچیل سے، زبان کو گندی باتوں سے، دل کو جھوٹے عقیدوں سے پاک و صاف رکھیں، وعدے اور اقرار کی سخت پابندی کرے، لین دین میں کسی سے دھوکہ دہی نہ کرے، خدا کی ذات کو کسی کمی سے، خرابی سے، عیب سے پاک سمجھے۔ اس بات کا پکا یقین رکھے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، چھوٹے بڑے سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ دعا کا قبول کرنا، بیمار کو صحت و تندرستی دینا، مرادیں پوری کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرشتے اور نبی بھی اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ عرب کے عکاظ اور بوئینا اور ذی المجاز کے میلے بہت مشہور تھے، دور دور سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر جاتے اور میلے میں آئے ہوئے لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ قریش کی مخالفت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اب مخالفت دیکھو قریش کی۔ آپ کا کھل کر اسلام کی تبلیغ کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس نے قریش اور دوسرے لوگوں میں ایک آگ لگا دی اور ہر طرف اس دعوت کے بارے میں اعتراض ہونے لگے۔ ایک بار آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ مشرکوں کے نزدیک یہ حرم کعبہ کی سب سے بڑی توہین تھی۔ اس اعلان کے کرتے ہی ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ آپ کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن ان پر چاروں طرف سے اتنی تلواریں پڑی کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلی شہادت تھی۔ اللہ کے فضل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت سے رہے اور کسی نہ کسی طرح ہنگامہ ختم ہوا۔ اسی طرح ظلم و ستم کی چکی چلانی اس وقت اور تیز کر دی گئی جب لوگ اسلام کی طرف لپکنے لگے۔ اسلام اور مسلمانوں کو دبانے اور کچلنے کی پہلی تدبیر انہوں نے یہ اختیار کی
کہ اسلام لانے والوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دی جائے، انہیں ڈرایا دھمکایا جائے تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں اور دوسرے لوگ اس تکلیف اور پریشانی کو دیکھ کر اس سے اور بڑھنے نہ پائے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیہ نے سنا کہ بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں تکلیف پہنچانے کے اس نے نئے طریقے ایجاد کیے۔ گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دی جاتی، وہ مکے کی پہاڑیوں میں انہیں لیے پھرتے یہاں تک کہ رسی کا نشان پڑ جاتا۔ اب سوچ لو، مکہ کی گھاٹی کے گرم ریت میں انہیں لٹا دیا جاتا اور گرم پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا، مس کے بعد کر لڑکیوں سے پیٹا جاتا، دھوپ میں بٹھایا جاتا، بھوکا رکھا جاتا۔ اب سوچ لو کتنی انہوں نے جھیلی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سب حالاتوں میں تکلیف اور بے چینی کو انتہا کے باوجود احد مطلب کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کے نعرے لگاتے رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ صورت دیکھی نہ گئی، یہاں تک کہ انہیں خرید لیا اور اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، وہ انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اتنا مارتا کہ وہ بے ہوش آ جاتے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تکلیف اٹھاتے دیکھ لیا، فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن لا یؤیدکم الجنہ، یاسر والو صبر کرو تمہاری جگہ جنت ہے۔ کم بخت ابو جہل نے بیوی سمیہ کی شرمگاہ میں اس بے دردی سے نیزہ مارا کہ وہ اسی میں شہید ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے تو پہاڑ توڑے ہی جا رہے تھے، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بچے نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تاکہ رات کے اندھیرے میں آپ کے پاؤں زخمی ہوں، گھر کے دروازے پر گندگی پھینک دی جاتی تاکہ بے خراب اور سکون بھی ختم ہو۔ ان باتوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرما دیا کرتے کہ اے عبد مناف کی اولاد، پڑوس کا حق خوب ادا کرتے ہو۔ ابن عمرو عاص رضی اللہ عنہ کا آنکھوں دیکھا بیان ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو اینٹ کر رسی جیسا بنا دیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دیا اور اینٹنا شروع کیا۔ مبارک گردن بڑی حد تک کسی گئی تھی، پھر بھی آپ دل کے پورے اطمینان کے ساتھ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دھکے دے کر عقبہ کو ہٹایا اور زبان سے یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی، کیا تم ایک ایسے آدمی کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے؟ تمہارے پاس اپنی روشن دلیلیں بھی لے کر آیا ہے۔ کچھ بدماش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئے اور انہیں مارا پیٹا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے، قریش بھی خانہ کعبہ میں جا کر بیٹھے۔ ابو جہل بولا کہ آج شہر میں فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے اور جھڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی جائے اٹھا لائے اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھر دے۔ بدبخت عقبہ اٹھا، نجاست بھری وہ جھڑی اٹھا لایا
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو مبارک پیٹھ پر رکھ دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں اپنے رب کی طرف دھیان لگائے ہوئے تھے، کچھ خبر نہ ہوئی، جبکہ کافر ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہوئے جاتے تھے اور ایک دوسرے پر گر جاتے تھے۔ ابن مسعود صحابی بھی موجود تھے۔ کافروں کی بھیڑ دیکھ کر ان کا تو حوصلہ نہ پڑا، پر بیچاری سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ آ گئیں۔ انہوں نے باپ کی پیٹھ پر سے اوجھڑی کو پھینک دیا اور ان بدبختوں کو بہت کچھ کہا سنا بھی۔ اب سوچ لو میرے دوستوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحاباؤں نے بلال رضی اللہ عنہ کتنی تکلیف جھیل کر ہمارے پاس یہ دین پہنچائی ہے، اور جس کی ہم عزت نہیں کر رہے، جس کی ہمیں خیال نہیں۔ اب سوچ لو کتنی تکلیف جھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین، ہمارے اندر دین پہنچایا، ہمارے دل میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔